بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته رواه البخاري ومسلم۔ وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في خطبته يقول ان الله اعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث رواه ابو داود۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اسلامی سماج اور سوسائٹی کو دیکھیں تو آج مسلمانوں کی اکثریت کسی نہ کسی اعتبار سے ظلم کا شکار ہے، اور دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر مسلمان ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کی کچھ شکلیں تو ایسی ہیں جنہیں ہر کوئی معیوب سمجھتا ہے، اور اچھے متقی پرہیزگار جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے ظلم کی ان شکلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ لیکن ظلم کی کچھ شکلیں ایسی ہیں جنہیں ظلم سمجھا ہی نہیں۔ ظلم کی کچھ شکلیں اور ظلم کی کچھ صورتیں اور کچھ ظالمانہ حرکتیں اور اعمال ایسے ہیں جنہیں آج لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں، اور ہر شخص اچھا ہو یا برا، دیندار ہو یا بے دین، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ظلم کی ان شکلوں کا شکار ہے اور ظلم مبتلا ہے۔ آج میں ظلم کی ان صورتوں اور ان شکلوں میں سے ایک شکل، ایک صورت، وہ وراثت سے بعض ورثہ کی محرومی، بالخصوص عورتوں کو میت کی جائیداد میں حصہ نہ ملنا اور انہیں
وراثت سے محروم رکھنا یہ ظلم عام ہو چکا ہے۔ آج میں اس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم عورتوں پر آج ہی نہیں بلکہ اسلام کے آنے سے قبل زمانے جاہلیت میں یہ ظلم عورتوں پر ہو رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کو جائیداد یا وراثت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ وراثت میں میت کی جائیداد میں بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو اور دیگر وہ عورتیں جنہیں شریعت نے جائیداد میں حق دیا ہے، حصہ دیا ہے، عورتوں کو کلی طور پر وراثت سے محروم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ عورت کو پیسے اور جائیداد اور مال کی ضرورت نہیں، مال کی ضرورت تو انہیں ہوتی ہے جو سفر کرتا ہے، جو گھر چلاتا ہے، جو بچوں کی پرورش کرتا ہے، اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ عورت کو مال کی ضرورت نہیں، لہذا زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ آج وہی سوچ ہم مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مال کی ضرورت تو مردوں کو ہے، مال کی ضرورت مردوں کو ہے، بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش، بیوی کی ضرورت، بیوی کی حاجات مرد کے ذمے ہے، عورت کو مال کی کیا ضرورت ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون، کیا لوگ زمانے جاہلیت کی سوچ، زمانے جاہلیت کی فکر اور زمانے جاہلیت کا عمل چاہتے ہیں؟ اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا مومنوں کے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے تحت، اپنے سابق علم کے تحت، بندوں کی مصلحتوں کے تحت اللہ نے میت کی جائیداد میں وراثت کی تقسیم فرمائی ہے اور ہر وارث کو اس کا حق دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر وارث کو اس کا حق دیا ہے۔ حدیث یا فرماتے ہیں من ترک مالا فلورثتہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں من ترک مالا فلورثتہ، جو شخص مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کا وہ مال پڑوسیوں کا نہیں ہے، اس کا وہ مال حکومت کا نہیں ہوگا، اس کا مال اس کے ورثہ کا ہوگا۔ من ترک مالا فلورثتہ، جو شخص مال چھوڑ کر جا رہا ہے، جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہے، سامان چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے، تو وہ مال اس کے ورثہ کا حق ہے۔ اس کے ورثہ میں صرف مرد ہی داخل نہیں ہیں بلکہ اس کے ورثہ میں، میت کے ورثہ میں عورتیں بھی داخل ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی حق پاتی، حق ان کا، عورتوں کا بھی حق ہے مال میں، وراثت میں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے ان مالوں میں جو مال والدین چھوڑ کر جا رہے ہیں، ماں فوت ہو رہی ہے، باپ فوت ہو رہا ہے، والاقربون اور دیگر رشتہ دار فوت ہو رہے ہیں، بیویاں فوت ہو رہی ہیں، اولاد فوت ہو رہی ہیں، جو بھی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا حصہ ہے ان مالوں میں جو والدین چھوڑ کر جا رہے ہیں یا وہ مخصوص اقربا رشتہ دار جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس میں مردوں کا حق ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حق ہے، وللنساء، اور عورتوں کا بھی حق ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین یا اعزاء و اقارب مال چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس مال میں عورتوں کا بھی حق ہے۔ مما قل منہ او کثر، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ میت تھوڑا مال چھوڑ کر جائے، مما قل منہ، قلیل مال چھوڑ کر جائے، او کثر، یا زیادہ مال چھوڑ کر جائے، ہر ایک میں مردوں اور عورتوں کا حصہ ہے۔ نصیبا مفروضا، نصیبا مفروضا، اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وراثت کی تقسیم اور ورثہ کے حقوق کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں پر نہیں چھوڑ دیا،
کہ ہم جس طرح چاہیں حالات کو دیکھتے ہوئے تقسیم کر دیں، نہیں، بلکہ وراثت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل قرآن کے اندر خود بیان فرمائی، اور وراثت کی تفصیلی مسائل اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے اور ہر وارث کو اس کا حق دیا. اور حدیث ہے ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے. اور سورہ نساء کی 3 آیتیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف صورتوں میں کس وارث کو کتنا ملے گا اور کب کون وارث محروم ہو جائے گا اور کب کس وارث کا حق کم ہو جائے گا، اللہ نے قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ بتلا دیا ہے، جس کی مختصر تفصیل میں یا مختصر مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا. یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب صحابی رسول سعد رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑا اور اپنی 2 بیٹیوں کو چھوڑا اور اپنی ایک بیوی چھوڑا. سعد رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، ایک بیوی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور زمانے جاہلیت کے نظام کے مطابق مشرکین مکہ کے ہاں یہ بات معروف تھی، مشہور تھی کہ وہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. اب یہ صحابی فوت ہوئے سعد رضی اللہ عنہ، پیچھے ان کے ورثہ میں بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں. ان کے چچا آئے اور سارا مال لے لیا، کہا یہ اس میں تمہارا حق نہیں ہے، اس میں یہ ہمارے بھائی کا مال تھا، ہمارے بھائی کا گھر ہے، ہمارے بھائی کی جائیداد ہے، یہ ہمارا ہے. چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماجرا ہے، 2 بیٹیاں ہمارے پاس ہیں، شوہر فوت ہو گئے ہیں، ان کے چچاؤں نے آ کر کے مال کو لے لیا، ہم کہاں جائیں. اور زمانے جاہلیت میں عورتوں پر یہ ظلم ہوتا تھا. کیا اسی صورت میں عورت پھر کیا کرے گی؟ وہ بچیاں کیا کریں گی؟ یا تو پھر غلط راستہ اختیار کریں گی یا بھیک مانگیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو عزت بخشی. آپ نے کہا انتظار کرو، اللہ کوئی حکم نازل فرمائے گا. چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں سختی کے ساتھ حکم دے رہا ہے. وصیت کا لفظ اگر اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکیدی حکم، سختی کے ساتھ تمہیں حکم دے رہا ہے. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا. بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر، یعنی بیٹی کو 1 بیٹے کا آدھا حصہ ملے گا. اگر کسی کے پاس 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے، فوت ہو رہا ہے، جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصہ بیٹے کو ملے گا، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا. یعنی 2 بیٹی کے برابر 1 بیٹے کو، یا کہ 1 بیٹی کا 2 گنا 1 بیٹے کو، یا کہ بیٹے کا آدھا بیٹی کو ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں اگر اولاد میں سب بیٹیاں ہی ہوں، میت کے پاس بیٹے نہ ہوں، صرف بیٹیاں ہوں، اور وہ بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، ان کی تعداد 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان بیٹیوں کو میت اپنے باپ یا اپنی ماں کی جائیداد میں 2/3 حصہ ملے گا. 2/3 حصہ ان کا ہوگا. 1/3 حصہ باقی دیکھا جائے گا کہ اس کے میت کے اور کون سے وارث ہیں، رشتہ دار ہیں، اور وہ صورتحال دیکھ کر تقسیم کیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ، اگر کسی میت کے پاس بیٹے نہیں ہیں، وہ 1 بیٹی چھوڑ کر جا رہا ہے، 1 بیٹی چھوڑ کر جا رہا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بیٹی کو آدھی جائیداد دی جائے گی. باقی آدھی جائیداد دیکھا جائے گا کہ اس میت کے پاس بھائی ہیں کہ نہیں، اس کے پاس بہنیں ہیں کہ نہیں، ماں ہے، باپ ہے، اور دیگر جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا. اگر 1 ہی بیٹی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اسے وہ ہوتا کیا ہے آج کل کہ بیٹی کو پوری جائیداد دے دی جاتی ہے،
وہ بیٹی کل جائیداد کا وارث بنتی ہے. حالانکہ اسلام قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی جائیداد میں 2/3 حصہ پائیں گی. اور اگر وہ اکیلی ہے، ساتھ میں کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں، اکیلی ہے، تو اس کو اپنے باپ یا اپنی ماں کی جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اللہ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے والدین کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی بیٹا فوت ہو گیا، ماں چھوڑ کر جا رہا ہے، باپ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور بھی دیگر ورثہ موجود ہیں، تو کیا ماں اور باپ کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر میت کے پاس اولاد ہیں تو اولاد کی موجودگی میں ماں اور باپ کو چھٹواں حصہ ملے گا. چھٹواں حصہ باپ کو، چھٹواں حصہ ماں کو ملے گا. پھر باقی جو بچے گا وہ اولاد میں کیا ہے؟ تقسیم ہوگا، اولاد میں تقسیم ہوگا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کے پاس اولاد نہیں ہے اور ماں اور باپ ہے، ایک شخص فوت ہوا، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، ماں ہے باپ ہے، تو ایسی صورت میں ماں کو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو 3/4 حصہ ملے گا اس کی جائیداد کا، اور بقیہ جو ہے وہ باپ کو ملے گا، بقیہ جو ہے باپ کو ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے پاس اولاد نہیں ہے، بھائی ہیں، ماں ہیں اور باپ ہیں، بھائی ہیں، ماں اور باپ ہیں، تو بھائیوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ 1/3 سے لے کر 1/6 ہو جائے گا، چھٹواں حصہ ملے گا، اور بقیہ جو بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا. بھائی یہاں حقدار نہیں ہوگا، لیکن بھائیوں کی وجہ سے ماں کا حصہ کیا ہے؟ کم ہو جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، میت کی وصیت پوری کرنے کے بعد یا اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی. دیکھیں، میت ہر شخص کو مرنا ہے اور ہر شخص کچھ نہ کچھ مال چھوڑ کر جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مال کی تفصیل اور وراثت کی تقسیم بیان فرمائی تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو اور لوگوں کے رشتوں میں دراڑ نہ پڑے، ان کے دلوں میں اختلاف نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اختلاف سے پاک کرنے کے لیے، عداوت و دشمنی، بغض و نفرت سے پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ خود مقرر کر دیا ہے، تاکہ ہر شخص مطمئن رہے کہ ہمیں جو ملا ہے یہ ہمارا حق ہے اور اس سے زیادہ کا ہم حق نہیں رکھتے ہیں. اگر یہ چیز چھوڑ دی جاتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وراثت کی تقسیم نہ بیان فرماتا اور لوگوں کے حالات پر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا، تو قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر کے لوگوں پر، بندوں پر یہ رحم کیا کہ انہیں اختلاف سے، عداوت و دشمنی سے، بغض و نفرت سے کیا محفوظ رکھا اور ہر ایک کو اس کے حق پر مطمئن کر دیا. اللہ کہتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، یہ اس میت کی وصیت پوری کرنے کے بعد یا اس کے اوپر اگر قرض ہے تو پہلے اس کے قرض کو ادا کریں گے، یا اگر وہ وصیت کر گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا پیسہ غریبوں میں خرچ کر دینا یا اتنی زمین غریبوں میں خرچ کر دینا، تقسیم کر دینا، تو اس کی وصیت کو پوری کرنے کے بعد اور اس کے کفن دفن ہونے کے بعد، یعنی میت جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے مال میں 4 حقوق بنتے ہیں. اس کے مال میں 4 حقوق بنتے ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ میت کے کفن دفن کا اس کے مال میں سے انتظام کیا جائے، اس کے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے، یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ میت کی وصیت، اگر وہ وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے یا اتنی زمین یا اتنی پراپرٹی یہ خرچ کر دینا، تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی. لیکن اس سلسلے میں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ میت اپنی وفات کے وقت اپنی جائیداد میں سے 3/4 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، 3/4 حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. 3/4 حصے سے زیادہ کی وصیت، ہاں اپنی صحت و تندرستی کے دنوں میں وہ چاہے تو اپنے گھر کا سارا سامان، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی چاہے تو پوری کی پوری اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. لیکن مرض الموت میں جب اسے موت کا یقین ہو جائے یا موت کی امید ہو جائے کہ اب جو ہے ہمیں دنیا سے جانا ہے، تو اس آخری لمحات میں، ان آخری دنوں میں وہ اپنے مال میں سے 3/4 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. اسلام نے حد مقرر کر دی ہے کہ وہ 3/4 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے.
تو اگر میت تہائی مال یا اس سے کم کی وصیت کر گیا ہے تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد تیسرا جو حق ہے میت کے مال میں وہ یہ کہ اگر میت اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا تھا تو اس کے مال میں سے اس کی قرض کو پہلے ادا کیا جائے گا. وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے اس کے مال میں سے, اس کی وصیت پوری کی جائے اس کے مال میں سے, پھر اس کے قرض کو ادا کیا جائے اس کے مال میں سے. اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر شریعت کی تقسیم کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق ورثہ کے درمیان وراثت کی تقسیم کی جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ ہوں, تمہارے بیٹے ہوں, تمہاری بیٹیاں ہوں, لا تدرون تمہیں نہیں پتا ہے, ایہم اقرب لکم نفعا کہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے, تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے, تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے. تم تو دنیا سے چلے گئے لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کون کرے, کون بیٹا کرے گا, تمہارے لیے دعا کون بیٹی کرے گی, کون وارث کرے گا, ماں کرے گی, باپ کرے گا, بھائی کرے گا, بہن کرے گی, یا بیٹی یا بیٹا کون کرے گا. لا تدرون تمہیں پتا نہیں ہے ایہم اقرب لکم نفعا کہ تمہارے لیے نفع بخش کون ہے. اس لیے اسلام نے جس کو جو حق دیا ہے اس حق کے مطابق اپنی جائیداد کی تقسیم کرو, وراثت کی تقسیم کرو. کسی وارث کو کسی وارث پر فوقیت اور فضیلت اور برتری دینا جائز نہیں ہے, کسی وارث کو محروم کرنا جائز نہیں ہے, کسی وارث پر کسی وارث کو فوقیت دینا یا زیادہ دینا یہ جائز نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے نفع بخش کون ہے. اللہ کہتے ہیں فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے, یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو مال کی ضرورت ہے, اللہ کو معلوم ہے کس کو جائیداد کی ضرورت ہے. ہم آج یہ کہیں کہ عورتوں کو مال کی زمین کی دکانوں کی کیا ضرورت ہے, میرے بھائی اللہ کہتا ہے اللہ کو علم ہے, اللہ ہماری مصلحتوں کو جانتا ہے. اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ہماری مصلحتوں کے تحت وراثت کی تقسیم فرمائی ہے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے. ایسے ہی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے, تو بیوی کے مال میں شوہر کا آدھا حصہ ہے. بیوی کے مال میں سے, اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ شوہر کا ہے. باقی دیکھا جائے گا اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے بھائی, اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہن بھی کیا ہے وراثت کے مستحق ہوتے ہیں. تو دیکھا جائے گا کہ اور کون لوگ وارث ہیں. تو شوہر کا بیوی کے مال میں صرف کتنا ہے, آدھا حصہ ہے. آدھا مال دوسرے ورثہ کو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا. اگر بیوی کے پاس بیوی سے اولاد ہے اور بیوی اولاد چھوڑ کر جا رہی ہے تو اولاد کی موجودگی میں شوہر کو صرف چوتھائی حصہ ملے گا. کتنا ملے گا, 1/4, 25% شوہر کو. بقیہ مال کس کا ہوگا, بیوی کے بچوں کا ہوگا, بیوی کے بچوں کا ہوگا. من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین, وصیت پوری کرنے کے بعد یا اس بیوی کے قرض کو ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم کی جائے گی. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اور اگر بیوی فوت ہو رہی, شوہر فوت ہو رہا ہے اور شوہر اولاد چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے, اس پر اولاد نہیں بیوی تھی, تو شوہر کے مال میں بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا, 25%, چوتھائی حصہ ملے گا. اور اگر اولاد ہے, اگر شوہر فوت ہوا, شوہر کے پاس اولاد ہے, تو کتنا ملے گا, 8واں حصہ, 12% جو ہے اسے ملے گا. من بعد وصیۃ توصون بہا او دین, تمہاری وصیت کو پوری کرنے کے بعد, شوہر کے قرض کو ادا کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم اس طرح سے ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی آخر فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ. پہلی آیت میں اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ, کہ یہ تقسیم اللہ کا فریضہ ہے, اللہ کی جانب سے فرض ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کی جانب سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم, اور اللہ علم والا ہے اور بردبار ہے. تیسری آیت میں بھی اللہ نے وراثت تقسیم فرمائی اور اس آیت کو بھی علم پر ختم کیا. 3 آیتیں وراثت سے متعلق اور تینوں آیتیں ختم ہو رہی ہیں
علیم پر کہ اللہ علم والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس وارث کو کتنی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد عورت میں مساوات نہیں رکھا ہے، بلکہ مرد کو عورت کے مقابلے میں، بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا ہے، زیادہ حصہ دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے اور فرائض کے، وراثت کے سارے مسائل کو دیکھا جائے تو عورت کئی جگہوں پر مرد سے زیادہ حصہ پا رہی ہے، کئی جگہوں پر، اور کئی جگہوں پر وہ مرد کے برابر حصہ پا رہی ہے، اور صرف 4 حالتیں ایسی ہیں جن میں وہ مرد سے کم حصہ پا رہی ہے، ورنہ اکثر جگہوں پر یا تو مرد کے برابر ہے یا مرد سے زیادہ حصہ پا رہی ہے۔ صرف 4 جگہوں پر وہ مرد سے کم حصہ پا رہی ہے، کہیں ماں بن کر حصہ پاتی ہے، کہیں بیوی بن کر حصہ پاتی ہے، کہیں بیٹی بن کر حصہ پاتی ہے، کہیں بہن بن کر حصہ پاتی ہے، مختلف، کہیں دادی بن کر حصہ پاتی ہے۔ مختلف اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو اس کا حق دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس میں کس کے لیے کتنی بھلائی ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے تحت وراثت کی تقسیم فرمائی ہے۔ ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے حکم کے مطابق جائیداد کی تقسیم ورثہ میں کرے گا، اللہ کہتے ہیں یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس بندے کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور حدود سے آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا، اللہ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کرے گا، یدخلہ نارا، جہنم میں داخل کرے گا، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور جہنم کا عذاب انتہائی رسوا کن عذاب ہے۔ میرے بھائی، وراثت کی آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دھمکی دی اور وعید سنائی اور کہا جو ہمارے اس حکم کے مطابق تقسیم کرے گا، ہر وارث کو اس کا حق دے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو ہمارے حدود سے آگے بڑھے گا، کسی کا مال ہڑپ کرے گا، کسی کی جائیداد ہڑپ کرے گا، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ میرے بھائی، غیر کی زمین ہڑپ کرنا حرام اور اپنوں کی زمین ہڑپ کرنا جائز؟ قطعاً جائز نہیں ہے، اور حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت، من ظلم شبرا من الارض طوقہ اللہ من 7 اراضین، جو شخص کسی کی زمین، ایک بالشت زمین، جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین، یعنی معمولی رقبہ بھی ظلمن لے لے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا، 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے والا شخص یقینی طور پر کہیں نہ کہیں وہ یتیموں پر ظلم کا شکار ہوگا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کا شکار ہوگا اور اس ظلم میں مبتلا ہوگا، اور جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ نے حدیث ہے، فرماتے ہیں لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان آدمی کا مال اس کی رضامندی کی بغیر، اس کی خوشی کے بغیر حلال اور جائز نہیں ہے، چاہے مسلمان شخص اپنا ہو یا غیر ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے ورثہ ایسے ہوتے ہیں جو وراثت سے محروم ہوتے ہیں اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر اسی مال میں دوسرے ورثہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، دولت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت ساری بیٹیاں آج فقر و فاقہ کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، اور ان کے بھائی ان کا مال ہڑپ کر کے مالدار بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے وراثت تقسیم میں، دراصل وفات کے فوراً بعد میت کے مال میں سارے ورثہ کا حق ہو جاتا ہے۔ وفات کے فوراً بعد اس کے مال میں سارے ورثہ کا حق ہو جاتا ہے،
اب کسی وارث کے لیے کسی مال کا لینا جائز نہیں ہے جب تک کہ سارے ورثہ اس کی اجازت نہ دیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مورث میت فوت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اسے فوت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اور کچھ ہی وارث اس کے مال پر قابض ہوتے ہیں اور اس کی جائیداد سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دکانوں سے کرائے آ رہے ہیں، زمین سے پیداوار ہو رہی ہے اور گھروں میں رہ رہے ہیں، مختلف جو سامان ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بقیہ وارث کیا ہے، سالوں سال محروم ہوتے ہیں۔ تو وراثت کی تقسیم میں تاخیر یہ بھی کیا ہے، ظلم ہے، اور تاخیر کرنے والا ظلم سے پاک نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وراثت یا جائیداد جو بڑی بڑی چیزیں ہیں انہی کی تقسیم ہوگی، معمولی چیزوں یا گھر کے سامان کی تقسیم نہیں ہوگی، اس پر چند ہی لوگ قابض ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، جبکہ اگر دلائل کو دیکھا جائے تو جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر جا رہا ہے وہاں اسلام نے کسی مال کی قید نہیں لگائی ہے۔ حدیث فرماتے ہیں من ترک مالا فلورثتہ، جو شخص مال چھوڑ کر جا رہا ہے، مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے اس کے استعمال کی ہوئی چیزیں ہوں، اس میں بھی سارے ورثہ کا حق ہے، اس کا گھر کے ساز و سامان، یہ سب ورثہ کا حق ہے۔ من ترک مالا، جس نے کوئی بھی مال چھوڑا، آپ نے کسی مال کی قید نہیں لگائی۔ ایسی قرآن کی آیت وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو کچھ بھی شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، بیویاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، اس کے ورثہ کا حق ہے۔ اولاد چھوڑ کے جائے، ماں چھوڑ کے جائے، باپ چھوڑ کے جائے، جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے اس میں ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ موت آنے سے سارے ورثہ کا حق کیا اس میں ہو گیا۔ اب بلا وجہ اس جائیداد کی تقسیم میں تاخیر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ تاخیر کرنے والا ظلم کا شکار ہوگا، اس لیے کہ اس وراثت میں، اس جائیداد میں وارثوں کی ایک جماعت اس سے فائدہ اٹھائے گی اور ایک جماعت کیا ہوگی، محروم رہے گی۔ اس لیے اب جو محروم رہے گا وہ مظلوم رہے گا، اور ظلم کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ ظلم میرے بھائی ہماری نیکیاں لے گا ہم سے، اور حدیث یا فرماتے ہیں کہ ہر صاحب حق کو قیامت کے روز اس کا حق دلایا جائے گا۔ ہر صاحب حق کو، چاہے وہ ہمارا وارث کیوں نہ ہو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ اور اگر فرماتے ہیں آپ اس دن حق دلانے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے، بلکہ ظالم کی نیکیاں ہوں گی۔ ظالم کی نیکیاں ظلم کے بقدر لے کر کے مظلوم کو دی جائیں گی، اور مظلوم اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی یا ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ضرورت ہے کہ آج ہم اس مسئلے کو سمجھیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ ظلم اتنا عام ہو چکا ہے اور یہ غلطی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ وراثت سے محرومی، بعض ورثہ کی محرومی، اسے جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جو طاقتور ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہی قابض ہوتا ہے۔ عورتیں، بیٹیاں، مائیں، دادیاں، وہ کیا وراثت سے محروم رہتی ہیں، اور یہ ظلم ہے جو قیامت کے روز ظالموں کو اس کا وبال جھیلنا ہوگا اور ظالموں کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ قیامت کے روز یہ ظلم تاریکیاں بن کر کے آئے گا۔ حدیث آپ فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم تاریکیاں بن کر کے آئے گا۔ جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر کی طرف جائے گا، اس کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر کے آئے گا ظالم کے لیے، اور وہ گرتے پڑتے میدان محشر کی طرف جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں سے جو بھی شخص ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو وراثت کی تقسیم اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو وراثت کے مسائل سمجھنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے منبر و محراب سے، اپنے تحریر و قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے اس حکم کو، جو حکم آج جس سے لوگ ناواقف ہیں، یہ لوگ جس حکم پر عمل کرنے سے لوگ دور ہیں، آج اس حکم کو عام کرنے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج
ممبر و محراب اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے، ہمارے اجلاس میں، ہماری کانفرنسوں میں، ہماری تحریروں میں اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، بات چیت نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، اس لیے کہ آج ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ہر جاہل و عالم، ہر سمجھدار اور بے سمجھ، ہر شخص اس میں کیا ہے؟ شکار ہے۔ ضرورت ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور لوگوں کو متنبہ خبردار کیا جائے، انہیں آگاہ کیا جائے، اور ظلم کر کے ہم مالدار نہیں بن سکتے ہیں، ظلم کر کے دوسروں کا مال ہڑپ کر کے ہم اپنے گھر کے اندر برکت نہیں لا سکتے، اپنی اولاد کے اندر برکت نہیں لا سکتے، اپنی زندگی کے اندر برکت نہیں لا سکتے ہیں۔ ظلم کبھی بھی خیر نہیں لائے گا، ظلم کبھی بھی خیر نہیں لائے گا۔ یہ ایک سوچ کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے اس مال کو، ہم بہنوں کو بھی اگر حصہ دیے، اگر وہ اپنے باپ کی بیٹی یعنی بہنوں کو اگر ہم نے حصہ دیا تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ میرے بھائی یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ اللہ کے حکم سے تجاوز کرنا ہے، اللہ کے حکم سے آگے بڑھنا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو جو حق دیا ہے اس کے حق کو ہم ادا کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اور ہمارے دلوں میں جو مال کی محبت، حرص، طمع، لالچ اور اللہ پر توکل کا نہ ہونا، یہ چیزیں جو بسی ہوئی ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ ان چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک کرے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔